السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سال نو کا پیغام محرم الحرام۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کے معنی ہے حرمت والا مہینہ۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور مہینوں کی تعداد اللہ تعالی نے مقرر کی ہے، جس کی دلیل ہمیں قرآن کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت شہوری عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلون کافۃ۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے وقت کی تقسیم جو ہے وہ کر دی تھی۔ مہینوں کی تقسیم میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے 4 حرمت والے مہینے رکھے ہیں، اور وہ مہینے کون سے ہیں؟ ذوالحجہ، ذوالقعدہ، محرم اور رجب۔ ان 3 مہینوں میں جو ہے وہ قافلے جو تھے وہ آتے جاتے رہتے تھے، ذوالحجہ، ذوالقعدہ اور محرم میں۔ عموماً لوگ جو ہے وہ حج کے لیے ذوالقعدہ میں نکلتے اور ذوالحجہ میں حج کرتے اور جو ہے محرم میں واپس آتے۔ تو حج کے اس فریضے کی ادائیگی کی وجہ سے حج کو حرمت والا قرار دیا گیا۔ ان مہینوں میں جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان ہوتا تھا کہ کوئی کسی سے جنگ نہیں کر سکتا، اور یہ محرم کا مہینہ ہمیں پیس کا، امن کا سبق دیتا ہے کہ ہم نے کسی کو بھی نقصان نہیں دینا، جھگڑا نہیں کرنا۔ تو عرب کے لوگ جو ہے وہ عموماً رجب میں جو ہے وہ عمرہ کیا کرتے تھے، اس لیے اس مہینے کو بھی جو ہے وہ حرمت والا قرار دے دیا گیا۔ اور جب اسلام آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی حرمت جو ہے وہ برقرار رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت جو ہے وہ نازل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرمتوں کو برقرار رکھا، اور ان میں جنگ کرنا جو ہے وہ منع قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَا تَظْلَمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، جیسے کہ آپ کے سامنے پہلے آیت تلاوت فرمائی کہ تم ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو، کما یقاتلون کافہ، جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں۔ تو اشارہ ہے کہ اگر کوئی تم سے دشمن جنگ کرے تو تم بھی حملہ کر سکتے ہو۔ عام طور پر تو جنگ کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر تم پر کوئی جنگ مسلط کرتا ہے تو تم یہ نہ دیکھو کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں تو پھر تمہیں جنگ کرنا کی اجازت ہے۔ تو اس کا مطلب انسانی جان بہت زیادہ محترم ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، لوگوں یہ کون سی جگہ ہے، لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے، لوگوں یہ کون سا دن ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب میں لوگوں نے عرض کیا حرمت والی جگہ، حرمت والا مہینہ، حرمت والا دن۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی حرمت اس بستی، اس مہینے اور اس دن سے بھی زیادہ ہے جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے
اور اس کی جان، مال، آبرو بہت زیادہ محترم اور مکرم اور معزز ہے۔ تو انسانی جان کیوں محترم ہے؟ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ انسان کی قدر و قیمت اور انسان کا مقام جو ہے وہ انسان کا مقام باقی سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خودکشی کو حرام قرار دے دیا گیا کہ اپنے آپ کو خود بھی ختم نہ کرو، جس جان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اس سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ یہ 4 جو ہے وہ مہینے حرام کیے گئے ہیں، جو سب سے پہلے آپ کے سامنے آیت تلاوت فرمائی، اور ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے جو کہ اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اور جو ہے اس کیلنڈر کا آغاز کب ہوا؟ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا واقع ہجرت سے ہوئی۔ اس کیلنڈر کا استعمال جو تھا وہ یوز جو ہم اسلامی کیلنڈر کا کرتے ہیں یہ 17 ہجری میں ہوا۔ اور جو ہے تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے جو ہے وہ گورنر تھے، اور ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین آیا کرتے تھے، اور ان پر کوئی تاریخ جو ہے وہ درج نہیں ہوتی تھی، اور اس سے پتہ نہ چلتا کہ کون سا حکم پہلے آیا ہے اور کون سا حکم بعد میں آیا ہے۔ تو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ڈاک کا نظام بھی منظم نہیں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس پر تبادلہ خیال کیا، اور جو ہے اسلامی کیلنڈر کا آغاز واقع ہجرت سے ہوا۔ تو جو ہے وہ دنیا میں جو دوسرے مذاہب ہیں اس میں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بنیاد، ان کے کیلنڈر کی بنیاد جو ہے وہ ان کے بڑے لیڈر کی وفات یا ان کی ولادت کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسے کہ مسیحی سن کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت سے ہے، اس لیے اس میں عیسوی لکھتے ہیں۔ یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کی یوم ولادت سے جو ہے وہ اپنے سن کا آغاز کرتے ہیں۔ رومی سکندر فاتح اعظم کے ولادت سے جو ہے وہ اپنے سن کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اسلام جو ہے وہ اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ اس کے کیلنڈر کا آغاز کس سے ہوا؟ واقع ہجرت سے ہوا۔ تو ہجرت کا آغاز جو تھا وہ ماہ ذوالحجہ کے آخر میں ہو چکا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو چاند طلوع ہوا وہ محرم کا تھا، تو اس لیے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دے دیا گیا۔ دیکھیں کہ ہر آنے والا سال پچھلے سال کو ماضی بنا دیتا ہے، اور جو ہے ہمیں چاہیے کہ یہ محرم کا مہینہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو مفید بنائیں، بامقصد کاموں میں گزاریں، اور جو ہے اپنی وقت کو جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچا لیں۔ جس کے بارے میں وقت کے بارے میں جنید بغدادی رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے ہو اور شیطان سے کتنے دور ہوئے ہو، تو جنت کے کتنے قریب ہوئے ہو اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے ہو۔ تو انسان کی کامیابی اور ناکامی کس چیز میں ہے؟ کہ وہ جنت کے قریب ہونے میں ہے اور جہنم سے دور ہونے میں ہے۔ اور وقت جو ہے وہ بہت عظیم دولت ہے جو انسان کبھی بھی اپنے جو ہے وہ پیسوں سے نہیں خرید سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی بہت زیادہ اہمیت رکھی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان اٹھا رہا ہے۔ کیا ہم واقعی ہی نقصان اٹھا رہے ہیں اور ہمیں وقت کی قدر ہے؟ تو وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا جس کا آج کل سے بہتر نہ ہوا۔ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے۔ تو کیا آج ہمارا کل سے بہتر ہے؟ کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں نیکیوں میں آگے بڑھوں؟
اور میرا آج جو ہے وہ کل سے بہتر ہو. تو اس کے لیے ہمیں اپنی پلاننگ کرنی ہوگی تاکہ ہمارا آج کل سے بہتر ہو. ہمیں اپنے سال کی پلاننگ کرنی ہوگی کہ اس نئے سال میں کیا کیا کام کرنے والی ہوں. اور جو ہے دیکھیں کہ ہمارا وقت جو ہے وہ برف کی طرح جو ہے وہ پگھلتا چلا جا رہا ہے. وقت ہمیں کاٹتا چلا جا رہا ہے لیکن ہم وقت ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں. سالوں کے سال، دنوں کے دن جو ہے وہ اور سیکنڈ اور منٹس جو ہے وہ ضائع ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں کہ اس مہینے میں بہت سے تاریخی واقعات جو ہے وہ محرم کا معنی ہے ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا، لائق احترام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا تھا حج کے خطبے میں کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلیت پر آ گیا. سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں اور 3 پے در پے ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا رجب جو شعبان سے پہلے آتا ہے. تو یہ واقع ہجرت ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ ہجرت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنا گھر بار، وطن، ہر چیز قربان کر دینا. تو ہم کس طرح ہجرت کر سکتے ہیں؟ ہم بھی انشاءاللہ اس سال میں گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کریں گے انشاءاللہ. اگر میں جھوٹ بولتی تھی تو اب مجھے سچ بولنا ہے. اگر میں پہلے جو ہے وہ گانے سنتی تھی تو اب مجھے نیکیوں کی طرف آنا ہے، فاستبقوا الخیرات بننا ہے. آپ دیکھیں کہ میں نے کتنی، اپنا جائزہ لیجئے، میں نے کتنی جو ہے وہ پچھلے سال میں کتنی نمازیں قضا کی، کتنی نمازیں میں نے نہیں پڑھی، کتنی بار میں نے قرآن کو کھولا. تو انشاءاللہ میں نے جو ہے وہ کتنے لوگوں کا دل دکھایا، کتنے لوگوں کو اذیت دی. تو یہ سال انشاءاللہ ہمارا گناہوں سے نکل کر نیکیوں کی طرف ہجرت کرنے کا ہے اور اس کی پلاننگ انشاءاللہ ہمیں کرنی ہے. تو انسان جو ہے وہ اگر دین میں یہ ہجرت ہمیں سبق دیتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی جو ہے یہ ہجرت کی، یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر دین میں کچھ قربان کرنا پڑے ایمان کو بچانے کے لیے تو ہمیں کر گزرنا چاہیے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے میں اپنی جان انہوں نے اللہ کے سپرد کر دی اپنے ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر. تو آج ہمیں بھی اگر اسلام کی خاطر اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں لگانا پڑے تو ہمیں قربان کرنا چاہیے. اس کے بعد کچھ تاریخی واقعات اس مہینے میں پیش آئے محرم میں، جیسا کہ کائنات کی تخلیق اسی مہینے میں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی توبہ کی قبولیت اسی مہینے میں ہوئی جبکہ وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ طوفان سے نجات بھی اسی مہینے میں ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا آگ میں پھینک کا جانا اور آگ کا گلزار بن جانا، یہ سارا کچھ اسی مہینے میں پیش آیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات جو ہے وہ پانا، فرعون کا غرق ہونا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام علیہ تک اٹھایا جانا، حضرت ایوب علیہ السلام کا شفا یاب ہونا، یہ سارے واقعات اسی محرم کے مہینے میں پیش آئے. اور کہا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں ہی قیامت جو ہے وہ آئے گی. اسی مہینے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت بھی اسی مہینے میں ملی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر جو ہے وہ قاتلانہ حملے کے بعد وہ جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے تو وہ یکم محرم کو سن 23 ہجری کو جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. اور اسی طرح عام الفیل کا واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا. تو اسلام سے قبل جو ہے وہ
اس کا روزہ لوگ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، آئیے حدیث کی طرف کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ عظمت والا دن ہے، اس دن ہمیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ فرعون سے نجات دی، اس لیے ہم جو ہے وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ سے جو ہے وہ تم سے زیادہ نسبت رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود بھی روزہ رکھا اس مہینے کا اور صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے خود بھی روزہ رکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی محرم 10 عاشوراء کے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اس محرم کے روزے کی اور فضیلت ہے، اس مہینے کو اللہ رب العزت نے شہر اللہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا مہینہ کہا ہے۔ تو ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل سب روزوں میں رمضان کے بعد محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، تو رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں اور یہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنا مہینہ کہا شہر اللہ۔ عاشوراء کا روزہ رکھنے کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے؟ حضرت عائشہ جو ہے وہ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے اور اس کی بہت زیادہ خصوصی رحمتوں اور برکت ہے اس دن کی، عاشوراء کے دن کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تو آپ نے یہ روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اب عاشوراء کے روزے رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے، تو اس کا مطلب پہلے یہ روزہ فرض تھا لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے فرض نہیں قرار دیا، اب یہ نفلی روزہ ہے اور جو چاہے رکھے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو عاشوراء کے روزے کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو کہ ہمیں جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشوراء کے دن کے روزے کے بدلے ایک گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اس دن کے 10 جو ہے وہ محرم کا روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت ہمارے ایک سال پچھلے کے گناہ معاف کر دے گا، تو بہت زیادہ فضیلت ہے، تو آپ سب روزہ رکھنے کا اہتمام ضرور کریں۔ اسی طرح ہمیں روزے میں یہود سے مشابہت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ یہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ جو ہے وہ عزت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی چھوٹے سے عمل میں بھی یہود سے جو ہے وہ مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، خواہ وہ ہماری عبادات ہوں، خواہ عقائد ہوں اور خواہ وہ رسم و رواج ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو ہمیں یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، اگر کسی کا جو ہے وہ 9 محرم کا رہ جائے تو اس کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج دیکھیں ہمارے رسم و رواج
ہمارا وضع قطع چال ڈھال سب جو ہے وہ یہود و نصارہ جیسی ہے. کیونکہ دیکھیں کہ اب جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا, اللہ کے فرامین کو چھوڑ دیا, اب ہمارے پاس کچھ رہا نہیں, تو اب ہم نے کیا کیا, غیر مسلموں کے طریقوں کو اپنا لیا. اور اس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ وضع میں تم نصارہ, تمدن میں ہنود, تم مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. تو آج جو ہے وہ یہود بھی ہمیں دیکھ کر شرماتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان. اور اس مہینے میں کچھ واقعات جو ہے وہ پیش آئے جو بہت زیادہ تکلیف دہ تھے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ ابتدائی دور کے جو مسلمان تھے ان میں جو ہے وہ شدید اضطراب پھیل گیا کہ جو ہے وہ نواسہ رسول جو ہے وہ خاندان سمیت جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. اور آپ کی شہادت ہمیں کیا سبق دیتی ہے, آپ کی شہادت ہمارے لیے کیا نمونہ ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی, یہاں تک کہ آپ ان کو جنت کے پھول کہا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں امامت کروا رہے ہوتے تو آپ جو ہے وہ جب ان میں سے کوئی آپ کی پشت پر بیٹھ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک وہ بچے جو ہے وہ خود اپنی مرضی سے نہ اٹھ جاتے. حالانکہ آپ کے پیچھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی تھی جو نماز پڑھ رہی ہوتی اور وہ آپ کے سر اٹھانے کا انتظار کرتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جو ہے وہ بچوں سے کتنی محبت کیا کرتے تھے, اور ہمیں بھی آج اپنے بچوں سے ایسے ہی محبت کرنی ہے تاکہ وہ ہمارے قریب آئیں. اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کی جو محبت ہے وہ ڈکی چھپی نہیں ہے. جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے, پیشانی کو چومتے, اور جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ان کو سب سے پہلے دنیا میں جانے کے بعد ملنے کی بشارت دی تھی کہ آپ سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملو گی. تو ہم یہ جو ہے وہ آپ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس طرح ظلم و ستم ہوا ہم تاریخ کی کتابوں میں سنتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ سارے واقعات ہمیں کیا گہرا سبق دیتے ہیں, یہ کیا سبق رکھتے ہیں ہمارے لیے کہ اسلام کی راہ میں اگر ہمیں کچھ قربان کرنا پڑے تو اس کی قربانی سے گریز نہیں کرنا چاہیے, اگر سر کٹانا پڑے تو وہ بھی خوشی سے دینا چاہیے. تو آج ہم اپنی جو ہے وہ کیا قربان کرتے ہیں, ہم اسلام کے لیے کیا قربانی دیتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ واقعہ کربلا ہمیں کیا سبق دیتا ہے, اور جو ہے دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان کی راہ میں جو رکاوٹ بنے تھے وہ اپنے ہی مسلمان تھے, کوئی باہر کے مسلمان نہیں تھے, بلکہ اپنے ہی مسلمان جو ہے وہ ان کی رکاوٹیں تھیں جس سے جو ہے وہ. تو آج دیکھیں کہ آج ہمیں بھی اپنے ہی معاشرے میں ہمارے بہن بھائی, ہمارے جو ہے وہ گھر والے دین کے راستے میں زیادہ جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں. تو زیادہ مخالفتیں ہمارے اپنے لوگوں کی طرف سے آئیں گی. تو واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں قربانی کی عید بھی جو ہے وہ 1 ماہ پہلے ہی گزر چکی ہے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو ہے اور ان کے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کٹا دینا, یہ سب کچھ کیا معنی رکھتا ہے, کیا ویژن تھا جس کی وجہ سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب کا اشارہ ملنے پر ہی اپنے بیٹے کے جو ہے وہ گلے پر چھری رکھ دی تھی. کیا غرض تھی, کیا معنی تھا, یعنی جو اللہ چاہے وہی مقدم ہے. اگر اللہ کو پسند ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے جو ہے اس کے گلے پر چھری جلا دوں تو میں اس سے پیچھے نہیں رہوں گا. تو میرا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں.
میں سے کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو وہ دین سیکھنے کے لیے مدارس میں بھیجتے ہوں؟ میں سے کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو جنہوں نے قرآن کا فہم دیا ہو، قرآن کو وہ قرآن میں ماہر وہ کیا ہو؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن میں ماہر ہوگا وہ قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین ہے وہ انسان جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو آگے سکھاتا ہے۔ تو ہم بہترین کس کو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی ڈگری حاصل کر لیں، ہم ڈاکٹر بن جائیں، ہم بہت بڑی پوسٹ پہ آ جائیں، تو ہم اس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں اور بہترین سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر اس کو آگے بھی سکھاتا ہے۔ تو آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کی خاطر قربان کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ جیسے کہ فرمایا کہ تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اپنی جان پر۔ تو آج دیکھیں کیا ہم ان حرمتوں کا وہ خیال رکھتے ہیں؟ اور محرم کا لفظ وہ حرمت والا، آج دیکھیں کہ اس مہینے میں کون سی نیکی کے کام ہیں جن کے کرنے کا میں عزم رکھتی ہوں، اور انسان وہ ان حرمتوں کو برقرار رکھے اور انسان قدم بہ قدم وہ نیکیوں کی طرف رغبت کرے۔ خاص طور پر 3 حرمتوں کا خیال رکھنا ہوگا ہمیں اس مہینے میں، جس کے بارے میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے اس دن کی، اس شہر کی، اس مہینے کی حرمت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انسانی جان بہت محترم ہے، اگر اس کی خاطر، اگر مال جان کی خاطر، اس کی حفاظت کی خاطر اگر کوئی مارا جائے تو وہ شہید کا رتبہ کہلاتا ہے اور وہ شہادت کا رتبہ کہلائے گا۔ اور جان کی حرمت کتنی ضروری ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں قتل کے واقعات کتنے زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ آپ بے شک کوئی بھی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بے شک عید کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے رمضان کا، چاہے محرم کا، کوئی دن آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ سال کے 365 دنوں میں کہ کوئی شخص بے گناہ قتل نہ ہو۔ آپ کو میں اسی فیصل آباد کا واقعہ سناتی ہوں۔ ہمارے ایک ہی گلی پیچھے تقریباً وہ 9-10 کلاس میں پڑھنے والی بچی وہ جس نے اپنے گھر میں ہی وہ کمرے میں پنکھے کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر خودکشی کر لی۔ اور اسی طرح فیصل آباد میں 2 ہی گلیاں آگے وہ ہمارے کہ ایک ماں نے اپنے 3-4 بچوں کو پیٹرول وہ چھڑک کر ان کو جلا دیا۔ کیا ماں اتنی ہی بے حس ہو چکی ہے؟ اور ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پر لیا تھا۔ کیا یہاں مسلمان کی جان ہی محفوظ نہیں؟ اور مسلمان کا خون اس طرح بہا رہا ہے کہ گویا کچھ مسئلہ نہیں ہے، اور جانوروں کی طرح وہ ہمیں مارا جا رہا ہے انسانوں کو۔ اور ہمارے ہاں وہ جیسا کہ قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور اس کی سزا بہت زیادہ سخت ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی وہ بدلہ اس کا جہنم ہے، فیہا وجہنم فیہا وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب ہے اس پر، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہے، وعد لہ عذابا عظیما۔ جو بھی کسی مومن جان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو وہ جہنم کی آگ پاتا ہے۔ تو ہم نے یہ ملک ہندوؤں سے لیا تھا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام رکھا، لا الہ الا اللہ کے نام پر ہم نے یہ ملک لیا، لیکن ہم اس مقصد کے لیے اس کو وہ باقی نہیں ان کی حرمتوں کو باقی نہیں رکھ رہے، اس کی بقا کے لیے یہ ملک
बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम में से हर कोई जो दिल रखता है इसके बारे में उसे सोचना होगा कि इंसान क्यों इतना बेहिस हो गया है कि जानवरों से भी गिर गया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, हमने उसको निचलों से भी निचला कर दिया। आप देखते हैं कि जो है वो अगर जो है वो जानवर भी जो है वो अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। वो अपने बच्चों को कभी भी जो है वो जब छोटे हों तो वो उनको खाना ला लाकर जो है वो चिड़ा और चिड़ी जो है वो उस वक्त तक नहीं उनको छोड़ते जब तक वो बड़े ना हो जाए। तो इंसान क्यों इतना बेहिस हो गया कि वो अपने बच्चों को इस तरह से बेहिस छोड़ देता है। और मुहर्रम इस बात का तकाजा करता है हमसे कि जान की हुर्मत को जाने। और दूसरा अल्लाह ताला ने जो है वो हुर्मत का जिक्र किया है वो है माल। माल की हुर्मत बहुत जरूरी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी जो है वो इसकी तारीफ के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जो भी किसी की जो है वो चोरी करता है तो उसका हाथ काटने का हुक्म दिया, ख्वाह वो मर्द हो या औरत। और इसके बाद इज्जत व आबरू की हुर्मत जो सबसे ज्यादा सस्ती होकर रह गई। तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का मजाक उड़ाता हुआ नजर आता है, दूसरे की इज्जत पर हमलावर होता है, किसी के बुरे नाम रखे जाते हैं, किसी की इज्जत को पामाल किया जाता है। लेकिन मोमिन की पहचान क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुसलमान की डेफिनेशन इस तरह से फरमाई थी कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमी मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो होता वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो हम मुसलमान तो हैं, लेकिन क्या हमारे हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं? तो तुम में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम में से कोई मोमिन हो नहीं सकता कि जब तक वो अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने लिए चाहता है। तो क्या हम अपने लिए चाहते हैं कि कोई हमारा मजाक उड़ाए? क्या हम अपने लिए चाहेंगे कि कोई बुरे नाम से याद करे? क्या हम चाहते हैं कि हमारे जो है वो कोई बेइज्जती करे? क्या हम चाहते हैं कि हमें बड़ी मजलिसों में बेइज्जत किया जाए, रुसवा किया जाए? तो फिर हम क्यों दूसरों के लिए ऐसा चाहते हैं? तो हम जो है वो गीबत करते हैं और दूसरों की इज्जत पर हमलावर होने के लिए। हालांकि गीबत को जो है वो जना से भी बदतर करार दिया गया। और हम अपने क्लोज सर्कल्स में बैठकर एक दूसरे की गीबत करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब गीबत की तारीफ पूछी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र का अखवा का बिमा यकराहु, तुम्हारा अपने भाई का इस तरह जिक्र करना, इस अंदाज में जिक्र करना कि जब वो सुने तो उसे नागवार महसूस हो। तो हमें बहुत जो है वो हम लोगों के सामने तो बहुत केयरिंग नजर आते हैं और जो है वो दूसरों के सामने तो जो है वो बहुत अच्छे जज्बात होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो है वो उसकी बैक बाइटिंग करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, किसी इंसान के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचा दे। और हम जो है वो किसी से कोई बात सुनी है और फलां को आगे पहुंचा दी कि फलां ने ऐसे कहा, फलां ने ऐसे कहा, और फिर वो उससे आगे, फिर इससे आगे। तो कुरान में आते हैं कि जब तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। और गीबत करने को जो है वो कुरान में अल्लाह ताला ने मुर्दा भाई के गोश्त खाने से जो है वो उसकी मिसाल दी है कि वो मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। और मुर्दा जो है वो जानवर, मुर्दा चीज जो है वो जानवर चीज का जो है वो गोश्त कौन खाता है? जानवर। और हम क्या जानवरों की सतह पर हैं कि हम जो है वो एक दूसरे की गीबत करें और जो है हम जो है वो एक दूसरे को जो है वो काट रहे हैं। मुहर्रम का जो है वो लफ्जी मायने है हराम किया गया। क्या हराम किया गया? यानी इन महीनों में अपने ऊपर गुनाहों को हमने हराम करना है।
یہ سمجھیں کہ ہمارا جو ہے سال کا یہ جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے، نئی پلاننگ سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ محرم نئے سال میں نیکیوں کی پلاننگ کا مہینہ ہے۔ مجھے حرام کرنی ہے وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حرام کیا ہے۔ محرم کا اصل پیغام کیا ہے کہ اسلام کی خاطر قربانی دینے والوں پر جو ہے وہ غم کا اظہار نہ ہو بس، یعنی کہ جو انہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دے دی ہم ان پر غم کا اظہار کریں، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا اور جو ہے اس مقصد کے لیے ہمیں بھی اپنی قربانی دینی ہوگی۔ تو حتیٰ کہ ہماری جان کا ہی نقصان کیوں نہ ہو، ہم اپنی زبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ قربانی دے سکتے ہیں؟ بدگمانیوں کو کنٹرول جو ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ جو نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ جان کی قربانی کہاں سے دے سکتا ہے؟ ہم تو جو ہے وہ اپنی ایمان کا اگر جائزہ لیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ فجر کے ٹائم جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ جنت کے دعوے کرتے ہیں کہ جنت تو ہماری ہے، لیکن ہم جو ہے وہ قربانی دینا نہیں چاہتے۔ تو یہ واقعات ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کی خاطر سب کچھ قربان کرنا چاہیے، خواہ وہ صلاحیتیں ہیں، خواہ میرا نفس ہے، خواہ جو ہے وہ میری جو ہے وہ کوئی بھی چیز ہے جو مجھے قربان کرنی پڑتی ہے تو مجھے قربان کرنی ہے۔ تو اس مہینے میں کسی سے بھی جو ہے وہ فتنہ فساد نہیں کرنا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، اور اسی طرح جو ہے وہ آج سے یہ عہد کریں کہ ہم نے سب کو معاف کر دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر کسی سے زیادتی ہو گئی ہے، کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی ہے تو ہم بھی کسی پر زیادتی کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نہیں بنایا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ ہم سب پسند کرتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے، تو پھر ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہوگا۔ دلوں سے بدگمانیاں، نفرتیں یہ نکالنا ہوگی، اور جو ہے ہمیں صلہ رحمی سے پیش آنا ہوگا۔ اگر کسی سے ہم ناراض ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات اور پیر کو انسان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور اس شخص کے اعمال اللہ کے ہاں پیش نہیں ہوتے جو کسی سے جو ہے وہ بغض رکھتا ہے، کسی سے ناراض ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ اگر کسی سے ناراض ہے، کسی سے جو ہے وہ، تو اس سے معافی مانگ لیجئے، اسے معاف کر دیجئے، کیونکہ یہ نیا سال کا آغاز ہے اور انشاءاللہ ہم نے اس کو نیکیوں والا سال بنانا ہے، فاستبقوا الخیرات بننا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیوں میں سبقت کرنی ہے، دوسروں کی عزت کا خیال رکھیں۔ دیکھیں کہ اپنے دلوں کو جو ہے وہ جائزہ لیں، دلوں سے نیگیٹو تھنکنگ کو نکالیں، کیونکہ اگر جو ہے وہ میلی چیز ہم کسی کے لیے لے کر جا رہے ہیں نا، کسی کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں، تو کسی کے لیے جو ہے وہ میلی چیز لے کر جائیں گے تو سب سے پہلے ہمارے ہاتھ گندے ہوں گے۔ تو دلوں کو وسیع کریں، تو ہمیں جو ہے وہ، کیونکہ جنت بہت وسیع جو ہے اور یہ وسیع دل والوں کو ملتی ہے، اور اپنے دل میں جو ہے وہ معاف کرنے کا جذبہ رکھیں، درگزر والا معاملہ فرمائیں، تو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ پھر محرم کا پیغام جو ہے وہ ہمیں سمجھنے والے ہم ہوں گے، مومن کے معیار پر پورے اترنے والے ہوں گے، اور اگر ہم خود نہ بدلے تو اس کی مثال آپ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر ہمارا اکاؤنٹ کھلا ہے اور ہماری چیک بک جو ہے وہ کسی اور کے پاس ہے، یعنی ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں لیکن جو ہے وہ اس کے ساتھ کسی کی غیبت بھی کر لی، چغلی کر لی، اور کسی سے بدتمیزی سے پیش آئے، کسی سے جھگڑا کر لیا، اور جو ہے کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، با اخلاق ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ نیکیوں میں سبقت کرنی ہے، ہمیں نیک بننا ہے۔ اگر ہم کسی کے بارے میں برا سوچیں گے تو اس سے ہماری نیکیاں ضائع ہوں گی، دوسرے کی نیکیاں نہیں ضائع ہوں گی، وہ ہماری نیکیاں اس کو مل جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ اس مہینے کی حرمت کو سمجھنا ہوگا،
اس پیغام کو سمجھیں گے تو ہماری زندگیاں جو ہے وہ بدل جائیں گی. اور اس مہینے میں بہت سے جو ہے وہ غیر شرعی رسوم جو ہے وہ کی جاتی ہیں، جس میں سے جو ہے وہ اس مہینے کو سوگ کا مہینہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. اس کا کسی بھی حدیث سے ثبوت نہیں ملتا، کسی بھی سنت سے ثابت نہیں کہ سوگ کا مہینہ اس کو سمجھا جائے. شادی اور دیگر خوشی کے موقع سے جو ہے مواقع سے گریز کرنا، کاموں سے گریز کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں. ماہ محرم میں لوگوں پر فراخی کرنا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم پر فراخی کرے گا، اس کا بھی سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور قبروں کی مرمت کرنا یعنی ان کو مٹی سے لیپ کرنا اور ان پر فاتح خوانی کرنا، یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. اور محرم میں کھانا پکانا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر فراخی کرے گا، اس مہینے میں خاص کر کے کھانا لوگوں میں تقسیم کرنا، اس کا بھی کوئی سنت سے ہمیں ثابت نہیں ہے. یہ سنتیں یہ ساری جو ہے وہ غیر شرعی رسوم. اور ماتم کی محفلیں لگانا، سوگ میں سیاہ لباس پہننا اور ذوالجناح گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، ان کو چومنا تاکہ قسمت اچھی ہو جائے، یہ سب باتیں جو ہے وہ سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہے وہ ہر کام اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. تقرب ہمیں اس وقت مل سکتا ہے جب ہم سنت جو ہے وہ اس پر عمل کریں گے. جو چیزیں سنت سے ثابت نہیں ان پر عمل کرنے سے ہمیں اللہ کا تقرب نہیں مل سکتا، اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے ہم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اس سال کو بہترین جو ہے وہ نیکیوں والا سال بنائے اور ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہو. اور دیکھیں کہ اس مہینے میں آپ کا جو یہ اس سارے سبق کا خلاصہ ہے کہ یہ آپ نے جو ہے وہ اس 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کا خصوصی اہتمام کرنا ہے. اور واقعہ کربلا ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ اپنی انا کو قربان کر دے. تکبر انسان کو جو ہے وہ توڑ دیتا ہے، عاجزی انسان کو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتوں سے نوازے گا اگر آپ ایک دوسرے کو درگزر کریں گے اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان بنائے. آپ سب اپنا جائزہ لیجئے اور اپنی چیک لسٹ بنائیے کہ پچھلے سال میں نے کتنے گناہ کیے، کتنے لوگوں کا دل دکھایا، کتنے لوگوں کی جو ہے وہ دل آزاری کی، اور اس سال اور کتنی نیکیاں کی، کتنی میں نے نمازیں پڑھی، کتنے گناہ کیے، کتنا میں نے قرآن پڑھا. یہ سب باتوں کا جائزہ لیں اور اس سال میں اپنے سال کو بہترین گزارنے کی کوشش کیجیے. آخر میں کفارہ مجلس کی دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.